پر ایک سوال کو حل کرتا چلوں. جیسے اس بدبخت نے کہا تھا کہ 26 آیات قرآن سے نکال دی جائیں، اس لیے کہ قرآن کی 26 آیات دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں. یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ قرآن کو جانتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں. قرآن تو وہ کتاب ہے جو امن و امان کا پیغام پیش کرتی ہے، جو امن و آشتی کا سبق پیش کرتی ہے. اور جس طرح سے امن و امان کا پیغام اور امن و آشتی کا درس قرآن مقدس نے دیا ہے، دنیا کی کسی مذہبی کتاب نے ایسا سبق نہیں دیا. میرے بھائیوں، ساری دنیا کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے کہ اسلام مذہب کو بدنام کر دو، مسلمانوں کو بدنام کر دو، ان کی مذہبی کتاب کو بدنام کر ڈالو. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کثرت کے ساتھ اسلام کو قبول کرنے والے ہو جائیں، اس لیے مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرنے کی لوگ یہ سازش کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلامی ادوار کے اندر انہوں نے کہا مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی اشاعت میں زور اور زبردستی کا مشاہدہ کیا ہے. کہیں آپ کو اس کی تاریخ نہیں ملے گی کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا گیا ہو، زبردستی کسی سے کلمہ پڑھوایا گیا. قرآن کریم نے صاف لفظوں میں فرما دیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایمان اور اسلام کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. اور انسان کا جبر، انسان کا زور کسی دل پر نہیں چلا کرتا. دل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جبر کو قبول نہیں کرتا، زور اور زبردستی کو قبول نہیں کرتا. اس لیے یہ کہنا کہ اسلام زبردستی سے پھیلا ہے اور ایمان لوگوں کو زبردستی قبول کرایا گیا ہے، یہ ان کی احمقانہ حرکت ہے اور یہ ان کی احمقانہ بات ہے. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کے بارے میں یہ اعتراض کہ اسلام زبردستی پھیلا ہے، شروع سے آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. تنہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زمین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی طرف سے وحی اترنا شروع ہوتی ہے، آپ تنہا ہیں مکے میں. آپ کے اوپر ایمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ قبول کرتی ہیں. زبردستی ان پر کس نے کی ہے؟ ابو بکر اسلام قبول کرتے ہیں. کس نے ابو بکر پر جبر کیا ہے؟ علی مسلمان ہوتے ہیں، ان پر کس نے زبردستی کی ہے؟ عمر اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان پر کس نے زبردستی کی ہے؟ کوئی آپ تاریخ پیش نہیں کر سکتے کہ ان کو زبردستی کلمہ پڑھوایا گیا. اور آج کے دور کے اندر جبکہ مسلم قوم ساری دنیا کے اندر مغلوبیت کی زندگی گزار رہی ہے، مقہوریت کی زندگی جی رہی ہے، اور مسلمانوں کی حکومتیں یقیناً ہیں مگر وہ بھی غلامی کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو بھی اپنے طور پر اختیارات کلی حاصل نہیں. اب ایسے دور کے اندر جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ ان پر زبردستی کی جا رہی ہے، ان پر جبر کیا جا رہا ہے؟ کسی پر کوئی جبر نہیں، کسی پر کوئی زور اور زبردستی نہیں کی جا رہی. اور خاص طور سے ایسے ممالک میں جو سپر طاقت ممالک کہلاتے ہیں اور ان کی طاقتوں کے سامنے ساری دنیا جھکی ہوئی ہے، ان ممالک کے اندر اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. آپ گوگل پر ریسرچ کر کے دیکھیے، آپ نیٹ پر جا کر کے دیکھیے، مسلمان ہونے والے سب سے زیادہ امریکہ کے اندر ہیں، کینیڈا کے اندر ہیں، لندن کے اندر ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں زبردستی کسی سے کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے؟
اس کو گمان میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ وہ تو بڑی طاقتیں ہیں، مسلمان وہاں اور علاقوں کے مقابلے میں زیادہ مقہور اور مغلوب نظر آتے ہیں، مگر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پھیل رہا ہے۔ تحقیقات ہیں اس پر، لوگوں نے تحقیقات میں یہ بات لکھی ہے، کہی ہے کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام امریکہ میں پھیل رہا ہے، لندن میں پھیل رہا ہے، کینیڈا میں پھیل رہا ہے۔ وہاں کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ طاقت کے بل پر نہیں، زور و زبردستی کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اسلام کی روشن تعلیمات ہیں، قرآن کریم کا ایک دستور ہے۔ اس دستور کی وجہ سے، اس روشن تعلیمات کی وجہ سے لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مذہبی کتاب عطا فرمائی ہے، جس کو لوگ آج مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ رب کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس کو نہ کبھی کوئی مٹا سکا ہے اور نہ مٹا سکے گا۔ اللہ نے اس کے بارے میں اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سامان پیدا کیا، مختلف اسباب کے تحت اللہ نے قرآن کی حفاظت کرائی۔ یہ مدارس حفاظت قرآن کا سامان ہے، یہ طلبہ، یہ علماء، یہ حفاظت قرآن کا سامان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر قرآن کے انوکھے انداز سے حفاظت کرائی، اور ایک حفاظت کا طریقہ تو اللہ نے ایسا یہاں پر جاری اور ساری فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی مذہب کے ماننے والوں کے یہاں اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں اور مختلف کتابوں کے پیروکار دنیا کے اندر موجود ہیں، مگر آپ ان کے حالات کو پڑھیے، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کیجئے۔ کسی بھی مذہب کی کتاب کو یاد نہیں کیا جاتا، حفظ نہیں کیا جاتا۔ تورات کے ماننے والے دنیا میں ہیں، انجیل کے ماننے والے ہیں، زبور کے ماننے والے ہیں، مگر ان کے حفاظ آپ کو نہیں ملے۔ ان کی حفاظت کا چونکہ اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا تھا، اس لیے حفاظت کا سامان بھی اللہ نے کوئی ان کے لیے پیدا نہیں کیا، حفاظت کے لیے اللہ نے اسباب بھی پیدا نہیں کیے۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا، حفاظت کا سامان بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ اتنی بڑی کتاب، اور اس کتاب کے، اس قرآن کے حافظوں کا حال یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، 2000 نہیں، پوری دنیا کے اندر کروڑوں سے بھی زائد قرآن کریم کے حفاظ آپ کو ملے۔ بڑی تعداد میں لوگ قرآن کریم کے حافظ آپ کو ملے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہاں گوروں کا دور تھا، انگریزی سامراج تھا، اس دور کے اندر انگریز نے بڑی کوششیں کی کہ مسلمانوں کو مٹا ڈالا جائے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، اور مسلمانوں کی جو مذہبی کتاب ہے قرآن، اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے اس زعم باطل کے پیش نظر قرآن کریم کو مٹانے کے لیے کاوشیں شروع کی، اور 3 لاکھ سے زائد قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کر دیا۔ جب یہ گورا اور یہ ظالم قرآن کے نسخوں کو جلاتا ہوا گھوم رہا تھا،
ہریانے کے علاقے میں ایک مکتب میں پہنچتا ہے، پانی پت کے ایک دینی درسگاہ میں پہنچتا ہے، وہاں کے اطالب اور وہاں کے مدرس سے قرآن کے نسخوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے قرآن کے نسخوں کا تم کیا کرو گے؟ گورا جواب دیتا ہے ہم نظر آتش کریں گے، قرآن کو آگ لگائیں گے۔ پوچھا گیا اس قرآن کو آگ لگانے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ گورے نے جواب دیا ہم قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مدرسے کے استاد نے، مدرس نے، قرآن پڑھانے والے نے، قرآن سکھانے والے نے گورے سے کہا کہ تم قرآن کے نسخوں کو جلا کر نظر آتش کر کے قرآن کو مٹانا چاہتے ہو، قرآن اس طرح سے مٹنے والا نہیں ہے۔ تم قرآن کریم جن کاغذات پر لکھا ہوا ہے ان نسخوں کو جلا دو گے، ان نسخوں کو نظر آتش کر دو گے، مگر جو سینوں میں قرآن اللہ کا کلام محفوظ ہے اس کو کیسے نکالو گے، اس کو کیسے ختم کرو؟ چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا گیا، چھوٹا سا بچہ قرآن سنانا شروع کرتا ہے، فر فر پڑھنا شروع کرتا ہے، گورا دنگ رہ جاتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا کلام، مگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا سامان بناتے ہوئے اس قرآن کے حفظ کرنے کو، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کو اللہ نے بڑا آسان فرما دیا، بڑا سہل فرما دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ عربی زبان کے اندر ذکر کے لیے دو معنی مستعمل ہوتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا اور یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے اس کو آسان بنا دیا، سہل فرما دیا۔ کیسے سہل فرما دیا؟ آپ ان مدارس کا حال دیکھیں، مکاتب دینیہ کا حال دیکھیں، ان میں ہمارے معصوم بچے پڑھتے ہیں، قوم کے نونہال قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔